ہم جی اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مائٹوٹک یہ جو فیز ہے اس کو کہتے ہیں مائٹوٹک فیز بولتے ہیں۔ مائٹوٹک فیز میں کیا ہوتا ہے، سیل ڈویژن ہوتی ہے اور اس میں سیل جو ہوتا ہے وہ دو ڈاٹر سیلز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے جو انٹر فیز ہوتی ہے اس میں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو سیلز ہوتے ہیں وہ سیدھے جی نوٹ فیز میں چلے جاتے ہیں۔ جی نوٹ فیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ سیلز ہوتے ہیں جو ایک دفعہ بس جتنی ان میں گروتھ ہونی ہے وہ کر لیتے ہیں، اپنی وہ سیل ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور فردر وہ اپنی جو ہے ریپلیکیشن ہے یا وہ ڈپلیکیشن جیسے وہ سیل اپنے ڈیوائڈ کرتے کرتے وہ آگے اپنی سیل گروتھ کرتے ہیں سیل گروتھ نہیں سیل ڈویژن کرتے ہیں تو وہ اپنی روک دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے جگر کے سیلز ہیں، ہمارے کڈنی کے سیلز ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں وہ فردر وہ ایک لیمٹ تک وہ پورا ایک آرگن بنا کے اس کے ڈویژن سیلز کی ڈویژن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری جو باڈی ہوتی ہے اس میں کچھ سیلز ہوتے ہیں جو جی نوٹ فیز میں نہیں جاتے، جیسے کہ ہمارے مسل سیلز ہوتے ہیں جو ہمیشہ گرو کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس کو کچھ سیلز جو ہوتے ہیں وہ جی نوٹ فیز میں چلے جاتے ہیں، کہ مطلب ان میں اب کوئی فردر ان میں ڈویژن نہیں ہوتی ہے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ جی نوٹ فیز میں نہیں جاتے ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں اپنے ایم فیز پہ، مائٹوٹک فیز پہ۔ تو اس میں کیا ہوتے ہیں، 2 ٹائپس کی سیل ڈویژن ہوتی ہے۔ کون کون سی ٹائپس ہیں؟ فرسٹ مائٹوسس اینڈ سیکنڈ میوسس۔ ان دونوں کو پڑھنے سے پہلے آپ ٹائپس آف سیلز پڑھ لیتے ہیں ہم کہ ٹائپس آف سیلز کیا ہیں۔ ہماری باڈی کے کتنے ٹائپس کے ہیں سیلز ہماری باڈی میں موجود ہیں، تو اس حساب سے ہم پھر پڑھیں گے کہ مائٹوسس کیا ہے اور میوسس کیا ہے۔ مائٹوسس ٹائپ آف سیلز پہ ہیں، تو ایک ہمارے پاس ہے سومیٹک سیلز ہیں اور دوسرے ہیں گیمیٹک سیلز ہیں۔ جو سومیٹک سیلز ہوتے ہیں یہ وہ تمام سیلز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے تمام باڈی کو بناتے ہیں سوائے ریپروڈکٹیو سیلز پہ۔ ریپروڈکٹیو سیلز کون سے ہوتے ہیں؟ ہماری جو فیمیلز ہوتی ہیں ان میں اووا، اور جبکہ جو ہوتا ہے میل ہیں ان میں سپرم۔ تو یہ جو دونوں سپرمز ایگ اینڈ سپرم سیلز یہ دونوں گیمیٹک سیلز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو سے جو ہیں آرگنز ان کے اندر گیمیٹک سیلز وہ ہوتے ہیں، گیمیٹک سیلز سے بننے ہوتے ہیں، جبکہ سومیٹک سیلز جو ہوتے ہیں وہ باقی پوری باڈی جو ہوتی ہے، جیسے ہمارے جگر کی سیلز ہیں، ہمارے لیور کی سیلز ہیں، تو وہ ہمارے مسل سیلز ہیں، وہ سارے کیا ہیں سومیٹک سیلز ہیں۔ تو سومیٹک سیلز جو ہوتی ہیں ہمیشہ مائٹوسس جو ہوتی ہے وہ سومیٹک سیلز میں ہوتی ہے، جبکہ میوسس جو ہوتی ہے وہ گیمیٹک سیلز میں ہوتی ہے۔ یہ جو ہے یہ ڈفرینس جو ہے یہ ہمیشہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مائٹوسس پہ۔ مائٹوسس فرسٹ آف آل اکر ان سومیٹک سیلز، جیسے کہ ہماری سکن کی سیلز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان میں کوئی ریپروڈکشن ہوتی رہتی ہے، ان کی سیل ڈویژن ہوتی رہتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے کہ اگر میں نے آپ کو فرسٹ آف آل ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہمارا اگر باڈی جو ہے ہماری سکن جو ہوتی ہے وہ سم ٹائمس کیا ہو جاتی ہے وہاں سے کٹ ہو جاتی ہے، یہ برن ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ نیو سیلز آ جاتی ہیں۔ وہ پوری جو ہوتی ہے باڈی جو ہوتی ہے وہ سکن جو ہوتی ہے وہاں سے وہ بالکل وہ نیولی سیلز وہاں پہ فریش سیلز آ کے اوپر اس کی وہ ڈیڈ سیلز کی جگہ لے لیتے۔ تو وہ ڈیڈ سیلز کی جگہ کون لیتا ہے؟ وہ نیولی سیلز کیسے آتے ہیں؟ وہ نیولی سیلز جو ہوتے ہیں وہ ڈویژنز کے ذریعے آتے ہیں، جو کیسے ہوتی ہے؟ مائٹوسس، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مائٹوسس بولتے ہیں۔ ڈیفائن پہ آئیں ذرا۔ مائٹوسس از اے پروسیس آف سیل ڈویژن ریزلٹ ان ٹو جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل ڈاٹر سیلز فرام اے سنگل پیرنٹ سیل۔ مائٹوسس جو ہوتا ہے یہ وہ پروسیس ہے جس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ویسا ہی سیل بنتا ہے جیسے وہ سیل ڈیوائڈ، ایک سیل ہے وہ ڈیوائڈ ہوا ہے، اس نے 2 سیل آگے اس ایک سیل سے 2 سیلز بن گئے۔ تو یہ جو ہیں یہ سیل جو اس کے اندر جو خصوصیات اس کے اندر ہیں وہ ان دونوں کے اندر ہیں، یہ بالکل کیا ہے؟ سیم ہوگا۔
اس میں تمام جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ سیم ہوں گی۔ اچھا اب اس کی آتی ہیں فیسز آتی ہیں۔ اچھا یہ جو ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، امپورٹنٹ پارٹ آف گروتھ، ریپیئر اینڈ اے سیکشول ریپروڈکشن۔ اے سیکشول ریپروڈکشن کے وہ والے آرگنیزمز جیسے کہ جو کریوٹک آرگنیزمز ہیں ان کے پروکریوٹک آرگنیزمز بھی ہیں، تو ان کے اندر کیا ہوتی ہے کہ سیل ڈویژن جو ہوتی ہے وہ والے سیلز جو اے سیکشولی کے ون آرگنیزم سے اپنے نئے جاندار پیدا کرتے ہیں، تو وہ ان میں بھی کیا ہوتی ہے، مائٹوسس ہوتی ہے۔ اچھا آگے اسی فیزز پہ آتے ہیں کہ مائٹوسس کا جو پروسیس ہے وہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے پروفیز ہے۔ پروفیز میں کیا ہوتا ہے، اچھا میں آپ کو اس کی پہلے یہ بتا دو، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے ڈائیگرامز کے ذریعے بھی آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اچھا پہلے ہے پروفیز کروموسومز کنڈینس۔ اس میں جو کروموسومز ہیں وہ کنڈینس ہو جاتے ہیں۔ کہ پہلے جو ہوتا ہے نا کروموسوم جو ہوتے ہیں، کروموسوم کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے انٹرفیز میں۔ یہ جو ہوتا ہے یہ بالکل تھریڈ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، باریک دھاگا نما ہوتے ہیں، اور اس اسٹرکچر کو بولتے ہیں کرومیٹن بولتے ہیں۔ اور یہ جو ہوتا ہے کرومیٹن جو ہے یہ اب اسے کنڈینس ہونا شروع ہو جاتا ہے، سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ سکڑتا جاتا ہے تو یہ ایک خاص شیپ میں آ جاتا ہے، اور اس شیپ کو ہم کیا بولتے ہیں، کروموسوم۔ جو میں نے آپ کو فرسٹ آف آل بتایا تھا کہ جو کنڈینسڈ فارم آف کروموسوم ہے اس کو ہم کیا، کنڈینسڈ فارم آف ڈی این اے، کنڈینس فارم آف ڈی این اے، اس کو کیا بولتے ہیں، کروموسوم۔ اس کو کروموسوم بولتے ہیں۔ اچھا تو یہ جو ہے یہ فرسٹ آف آل یہ جو ہے انٹرفیس سے جب یہ پروفیز میں جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے تو یہ والا جو ہے نا سارا کرومیٹن جو ہے یہ کنڈینس ہوتا ہے اور کروموسوم کی شیپ میں آ جاتا ہے۔ دین یہ کیا کرتے ہیں، دین اس کا یہ جو نیوکلر انویلپ، یہ جو اس کا نیوکلس ہے، نیوکلر انویلپ ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور جو اسپنڈل فائبر یہ جو سینٹریولز ہیں دونوں، جو ان کو مجموعی طور پر سینٹروسوم کہتے ہیں، اور وہ ایک سینٹروسوم جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، اور 2 ڈاٹر سیل سینٹروسومز میں چینج ہو جاتا ہے۔ اب ان کے ساتھ یہ جو پروٹین کس میں بنی تھی، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ پروٹین جو ہے اسپنڈل فائبرز کے لیے کون سی فیز میں بنی تھی۔ اچھا یہ جو ہے اب یہ یہاں پہ کیا ہو جاتی ہیں، یہ ایک میٹا فیز میں کیا ہوتا ہے کہ میٹا فیز میں یہ ایک سائڈ پہ آ جاتے ہیں، یہ جو سینٹروسومز ہیں یہ ایک سائڈ پہ آ جاتے ہیں، اور یہ جو ہیں میٹا فیز کا مطلب ہی میٹا کا مطلب نکلا ہے مڈل سے، کہ جو کروموسومز ہیں وہ سارے درمیان میں آ جاتے ہیں، مڈل میں الائن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اینا فیز ہوتا ہے۔ اینا فیز میں یہ جو ہے یہ اسپنڈل فائبرز جو ان کے ساتھ یہ درمیان والا حصہ جو ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کو ہم سینٹرومیئر بولتے ہیں۔ یہ جو ہے درمیان والا حصہ یہ کروموسوم ہے، یہ جو اس کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں سینٹرومیئر بولتے ہیں۔ یہ سینٹرومیئر جو ہے جہاں پہ یہ اسپنڈل فائبر اٹیچ ہوتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں، کونیٹوفور کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جیسے ہی اپنی طرف کھینچتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں یہ والا جو ان کا حصہ ہے، اب یہ ٹیلوفیز میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے یہ دوبارہ سے بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ سیل جو ہے ان کا سائٹوپلازم جو ہے، اس لیے اس کو سائٹوکائنیسس بھی بولتے ہیں۔ سائٹوکائنیسس کا مطلب ہوتا ہے، کائنیسس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم، اور سائٹو کا مطلب ہے سائٹوپلازم۔ سائٹوپلازم، کائنیسس کا مطلب ہے تقسیم ہو جانا۔ تو یہ کیا ہو جاتی ہے، اس میں سائٹوپلازم کی تقسیم ہو گئی ہے، جبکہ جو کیریوکائنیسس ہوتی ہے،
काइनेसिस वो होती है न्यूक्लियस की होती है, न्यूक्लियस की तकसीम होती है। अब न्यूक्लियस की तकसीम होती है ये तो इसमें टीलोफेज में न्यूक्लियस जो है वो तो दोनों के जब रीफॉर्म हुए हैं तो वो चेंज हो गए हैं, वो दोनों जो हैं वो अलग-अलग बन गए हैं। अब इनकी तो हो गई ये तकसीम हो गई। अब साइटोकाइनेसिस हो गया और साइटोकाइनेसिस में ये दोनों जो हैं ये तकसीम हो जाएंगे और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब इसकी ज़रा आ जाएं इसकी थ्योरी पे। एनाफेज सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स टू ऑपोजिट पोल्स। टेलोफेज में क्या हो गया, एनिकुलर इनवेलप पी फॉर्म्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स ये जो साथ साथ जुड़े हुए थे सिस्टर क्रोमैटिड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो एक क्रोमोसोम का जो उसका साथ वाला वो पेयर बनाता है इसको हम बोलते हैं, ये इसका जो है ये सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। और ये जो होता है जब ये स्पिंडल फाइबर जब इनके साथ अटैच हो जाते हैं तो वो अपनी तरफ ये इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये यहाँ से इनको अपनी तरफ ये वाले स्पिंडल खींच रहे हैं, जिससे ये क्या हो जाते हैं ये वाले इधर क्रोमोसोम चले जाते हैं और ये वाले इधर चले जाते हैं।